اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تو نکاح کے موقع پہ خاص طور پہ چند آیات کی تلاوت فرماتے، اور ان آیات کے اندر ایک بات کا تکرار بار بار ہوتا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یہ تعلیم ہوتی کہ اس موقع پر بھی ازواجی زندگی کے بندھن جب باندھے جا رہے ہیں، جو تقریبات ہو رہی ہیں، جو لین دین ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ اس لیے کہ اللہ سے ڈرو گے نہیں تو اس کی نحوست کا اثر زندگی میں پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ ماشاءاللہ مردوں کو الگ بٹھاتا ہے، عورتوں کو الگ بٹھاتا ہے، لیکن جب کھلانے کی بات آتی ہے تو مرد ہی عورتوں کو کھلاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ مرد نہیں ہوتے یا پردہ پروف ہوتے ہیں، ویسے بڑا پردے کا اہتمام، لیکن کھلانے کے وقت وہی مرد کھلا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی ہے کہ دولہا کو سب عورتوں کے درمیان میں بٹھا دیا جاتا آخر میں۔ کیا مطلب ہے؟ باقی سارے مرد ہیں اور یہ مرد نہیں رہے، یا کیا سلسلہ ہے؟ ارے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو تبھی تم نے پردہ کیا ہے، یہ خرافات کیوں، یہ گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر وہاں جو تماشا ہوتا ہے، وہ اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ وہ گناہ ہیں جو ہم دینداروں میں ہیں، جنہیں لوگ دیندار کہتے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ان کی زندگیوں میں، ان کی خوشیوں میں یہ اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے خرافات ہوتے ہیں، پھر جب اس کی نحوست پڑتی ہے سب سر پیٹتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ہونا ہی تھا۔ کبھی ساس درد سر بنتی ہے، کبھی شوہر درد سر بنتا ہے، کبھی بیوی سر درد بنتی ہے، کبھی خاندان سر درد بنتا ہے، بنے گا نا، اس لیے کہ وہاں تو مقصود ہی ریا ہے، سارے شادی کا مقصد ہی ریا، دکھلاوا، شہرت، لوگوں کے یہاں واہ واہ، اس کے نتائج تو بد نکلیں گے۔ کا سب کا اس موقع پہ خیال رکھا گیا اور اللہ کے رسول کی کوئی رعایت نہیں رکھی گئی۔ تو ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ آنے والے مجمع کو تعلیم ہوتی ان بندھن سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا، بندھن جب باندھ رہے ہو، تقریبات ہو رہی ہوں تب بھی اللہ سے ڈرنا، اور اگلی زندگی اگر کامیاب چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا۔ اسی کی برکت سے زندگی بنے گی۔ اگر اللہ کا ڈرنا نہیں ہوا، خاندان کے دونوں لوگ موجود ہوتے نا اس موقع پہ، دونوں خاندانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنا، زبان کنٹرول رکھنا، اللہ سے ڈرنا، ہاں اپنے دل، اپنے کانوں کو ذرا پہرا دینا، اللہ سے ڈرنا، اپنے دل کے اندر منفی سوچیں نہ آئے، اللہ سے ڈرنا، آنکھوں کو بحیا بنانا، اللہ سے ڈرنا۔ اس لیے کہ بس اب ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص فرماتے اللہ سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا دل کے اندر۔ تو پوری ازواجی زندگی کی بنیاد یہی ہے کہ ہر قدم اللہ کے خوف کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، تب زندگی بنے گی۔